الف لام جنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لاندا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ کی ذات کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی کلام میں فرماتے ہیں، یار جگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائیں ہو، یار جگانا ملسی تینوں جے سردی بازی لائیں ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا علائیں ہو، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، ذاتے نال جا ذاتی رلیا تد باہو نام صدائیں ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی صراط مستقیم پر ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کو اختیار کرنے سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر واضح اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو پس تحقیق پکی بات وہی حقیقت میں صراط مستقیم پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات تو پکڑنے سے پاک ہے، تو قرآن پاک کی آیت کے مطابق جب تک اللہ کو نہیں پکڑیں گے تو بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، تو جب وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وصال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، فقرائے کاملین کی تعلیمات کے مطابق سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم سے مراد اللہ کے ذاتی نام، اسم اللہ ذات کے قلبی ذکر کا نام صراط مستقیم ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں، اسم اللہ ذات چیست، اسم اللہ ذات کیا ہے؟ عین ذات پاک است، اسم اللہ ذات عین ذات ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی ترجمانی میں عین الفقر شریف کے اندر فرماتے ہیں، اسم اللہ ذات کے قلبی ذکر کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسم اللہ ذات کا جو قلبی ذکر کرتا ہے اصل میں حقیقت میں وہی صراط مستقیم پر ہے۔ تو اسم اللہ ذات کہ قلبی ذکر کا نام ہی صراط مستقیم ہے،
تو جو بندہ سچا طالب بن کر اللہ پاک کی ذات کا قلبی ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا کر اس ذات کی معرفت و پہچان حاصل کر کے وصال الہی حاصل کر لیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر کے اندر باب اول میں فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو پیغمبری اسی اسم اللہ ہو کی برکت سے ملی ہے، اور تمام اولیاء کو غوثیت، قطبیت اور تمام مراتب اولیاء اللہ کو الہام، مذکور، ذکر، فکر اور استغراق توحید، مراقبہ اور کشف و کرامت کے یہ سب مراتب اسم اللہ ذات کی برکت سے نصیب ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسم اللہ ذات کی برکت سے عرش و کرسی، لوح و قلم سے بالا تر کعبہ قوسین کے مقام تک جو رسائی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا کلام ہوا، یہ سب اسم اللہ ذات کی برکت تھی۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی رسولوں میں سے ہیں، اور یقیناً رائے راست پر ہیں، یعنی صراط مستقیم پر ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی قلبی ذکر کرتے ہیں، اور اسی قلبی ذکر کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، سچا راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبھیوے ہو۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود قلبی ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی یہ دعا مانگیں۔ اس لیے ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راہ کی ہدایت نصیب فرما۔ تو ناظرین کرام، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ہم پہلے ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راہ کی ہدایت نصیب فرما۔ تو صراط مستقیم تو اسم اللہ ذات کے قلبی ذکر کا نام ہے۔ اس لیے جو سچا طالب بن کر اللہ پاک کی ذات کا قلبی ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا کر اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اسے وصال الہی بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان در فشاں سے ارشاد فرمایا، الانفاس محدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، کہ یہ سانس گنتی کے ہیں، اور جو سانس اللہ پاک کے ذکر کے بغیر جاتا ہے وہ مردہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سانس والا قلبی ذکر ہی اصل میں صراط مستقیم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے پنجابی کلام میں فرماتے ہیں، جو دم غافل 100 دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا ولایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا طالب بن کر یہ اسم اللہ ذات کا قلبی ذکر کرتا ہے تو پس تحقیق وہ اس راستے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں جب بندہ صراط مستقیم کو اختیار کرتا ہے،
یعنی اس میں اللہ ذات کے قلبی ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں کئی قسم کے وسوسے اور طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں ان کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کریم نے اس سے پوچھا تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ تو اس وقت شیطان نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو شیطان کہنے لگا، قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے قسم ہے تیری ذات کی میں ان کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ اس لیے جب شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے، کیوں کہ اس میں اللہ ذات کا جو قلبی ذکر ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور اس صراط مستقیم سے روکنے کی اس نے قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے جب بندے پہ شیطان جو ہے غالب آ جاتا ہے تو اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، پس جب شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزید قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں انسان کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر آپس میں لڑائے اور جھگڑائے، اور وہ ذکر اللہ اور نماز سے روکتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ ذکر اللہ سے شیطان روکتا ہے، کیونکہ اس نے صراط مستقیم سے روکنے کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے جب شیطان جو ہے انسان پر غالب آ جاتا ہے تو اسے ذکر اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو نقل فرماتے ہیں، الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس میں اللہ ذات کے قلبی ذکر کا نام ہی اصل میں صراط مستقیم ہے، جس پہ بندہ چل کر اللہ کی ذات کو پا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، یعنی اس میں اللہ ذات کا قلبی ذکر کرنے کے لیے مرشد کامل اکمل صاحب مسمہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کے بغیر بندہ سیدھی راہ کے اوپر نہیں چل سکتا، کیونکہ مرشد رفیق کو کہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الرفیق ثم طریق، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستے پر چلو، کیونکہ رفیق ساتھی کو کہتے ہیں۔ اور اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ہو دی خبر نہ بھولے آنو، بھولے پیر تو رب تو بھول گئے، رفیق بنا طریق نہیں، اوجڑ جنگل دے وچ رول گئے، ہویا علم حجاب کبیر اکبر، تولے نفس ہوا دے تل گئے۔ سلطان بہادر شاہ جنہ پیر پا لیا، آئے جوزتے ہو او کل گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مرشد کامل اکمل کی صحبت رفاقت میں رہ کر
صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت و پہچان کے ساتھ قرب الہی حاصل ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔